شادی کے موقع پر ولیمہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دولہا یا دلہن ملیں تو انہیں مبارک دینا سنت ہے، اور اس کے الفاظ بھی موجود ہیں، آسان ترین الفاظ ہیں، بارک اللہ لکا وبارک علیکا، اللہ تیرے لیے برکت دے اور تیرے اوپر اللہ برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تم دونوں کو خیر پر جمع فرمائے۔ یہ لفظ عربی کے نہ بھی آتے ہوں تو اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کہ اللہ تمہیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں خیر پر جمع رکھے، یہ ہیں یعنی تہنیت کہہ لیں، مبارک کہہ لیں، یہ ہے نکاح کی۔ ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ سنت واجبہ کوئی نہیں کہ ولیمہ نہ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، کرنا کوئی ضروری ہے، بلکہ یہ بھی عام سنت ہے۔ ہم کتنی سنتیں نہیں کرتے، ہم داڑھی نہیں رکھتے، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمہ ہے، ہمیشہ کی سنت ہے۔ لوگ نہیں رکھتے تو کوئی اس سے ناک نہیں کٹ جاتی، داڑھی نہ رکھنے سے ناک نہیں کٹتی تو ولیمہ کرنے سے بھی نہیں کٹتی، اس لیے ولیمہ کوئی واجب تو نہیں ہے، البتہ ولیمہ سنت ہے، حضور نے خود بھی کیا اور دونوں طرح کا ولیمہ کیا گیا۔ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب خیبر سے واپسی پر نکاح فرمایا تو اگلی ہی صبح آپ نے ولیمہ کیا، اور دیکھیں اس ولیمے کی کیا شان تھی کہ صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو جو کھانا ہے لاؤ۔ اب کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی مالیدہ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، ایک دسترخوان پر رکھ دیا گیا، سرکار بھی بیٹھ گئے، سارے صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، وہی حضور کا دعوت ولیمہ تھا۔ اس کو نقل کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ میں تمام بھائیوں کو ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، شمولیت کرنی چاہیے، یعنی تعاون مالی کرنا چاہیے دوستوں کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے سے اس میں مدد لینا بھی جائز ہے کہ حضور نے خود فرمایا جو ہے پاس لے آؤ، تو وہاں جمع کیا گیا۔ اور جو بڑا ولیمہ آپ کا ہوا وہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد ہوا، اور اس میں کھانے کا اور سالن وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو ولیمہ سنت ہے، کریں، ثواب ہے، اور اس کے اندر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدترین ہے وہ ولیمہ جس میں صرف اغنیاء بلائے جائیں، فقراء نہ بلائے جائیں۔ اس لیے جب ولیمہ کے لیے دعوت کا انتظام کیا جائے تو اس وقت غرباء کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے، محلے کے، شہر کے متعلقین میں جو غریب لوگ ہوں انہیں کم تر سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، وہ برکت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ امت کے فقراء ہوں گے۔ فقراء کا اتنا مقام علماء نے فرمایا فقراء کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنی دعوتوں میں شامل رکھنا چاہیے، وہ برکت ہوتے ہیں، اور دوسرا انہیں احساس سے کمتری نہیں ہوتا۔ تو ولیمہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا بھی کر سکتا ہے، سادہ بھی کر سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ جس کو دعوت دی جائے وہ دعوت قبول کرے، لیکن اس میں اگر ولیمہ یا شادی ایسی ہے جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات ہونے کا یقین ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نیکی میں تعاون کرنا چاہیے، برائی میں تعاون نہیں کرنا۔ اگر پہلے ہی کارڈ پر موجود ہے کہ وہاں تھیٹر ہوگا، وہاں یہ ہوگا، وہاں وہ ہوگا، جب ایسی قباحتوں کا یقین ہو تو ایسی دعوت میں شامل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مزاج ہے کہ منع کیا گیا ہے۔ اور اگر صاحب اثر آدمی ہو اور وہ جا کر وہ برائی روک سکتا ہے تو پھر اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے جاننے سے برائی رک جائے۔ مثلا اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات لوگ گا رہے ہوتے ہیں، اگر ایک بزرگ شخصیت آ جائیں تو وہ گانا بند کر دیتے ہیں۔ ایک حضرت صدیق اکبر موجود تھے، حضور موجود تھے، تو ایک جو ہے نا حبشن عورت وہ گا رہی تھی، تو اتنے میں حضرت عمر آ گئے، تو جو ہی حضرت عمر داخل ہوئے تو فوراً وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چارپائی کے نیچے چھپ گئی، اور ایک میں آتا ہے کہ وہیں بیٹھ گئی، اور وہ اس نے اپنا دف یا جو بھی چیز تھی وہ نیچے رکھی اور اوپر وہ بیٹھ گئی، تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے،
خوشی کا اظہار کیا۔ تو اگر ایک عالم دین اتنا باروب ہے، اتنا با اثر ہے کہ اس کے جانے سے برائی رکے گی تو اس کو جانا چاہیے تاکہ اس کے جانے سے برائی رک جائے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر، اور اگر یقین نہیں کہ وہاں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر دعوت میں ضرور جانا چاہیے، اور جو وہاں صورتحال سامنے آئے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر منع کرنے سے رک جائیں تو فبیا، ورنہ آپ خود واپس آ سکتے ہیں یا دل سے ناگوار سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری